تو پہلی صفت صفت بصیرت کہ میں نے ڈیٹیل میں دوسری مجلس سے بتایا، بصیرت سیاسی، بصیرت دینی ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ آج جس صفت پہ بات کرنی ہے، کل ہم نے بتائی صفت بصیرت اور صفت ولایت پذیری، ایکسپٹنس آف ولایہ۔ جب تک کمپلیٹلی ہماری نسلیں، ہمارے جوان ولایت کو ایکسپٹ نہیں کرتے، یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، ایسا نہ ہو کہ بعض چیزوں کو مانو بعض چیزوں کو نہ مانو۔ مولانا نماز پڑھوں گا سمجھ میں آتی ہے، حجاب سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا حج کروں گا، زکات دوں گا، خمس میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا سارے کام کروں گا، اب یہ 4 داڑھی کے بعد سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایکسپٹنس آف ولایت۔ اگر مکتب علی کے ماننے والے ہو تو کمپلیٹلی اس مکتب میں داخل ہو جاؤ۔ اطاعت، اگر اطاعت کاملہ نہ ہو تو انسان کو نجات ملنا بہت مشکل ہے۔ اور کل نشانیاں بتائی کہ معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی کچھ نشانیاں ڈیٹیل میں ذکر کیا، موٹی موٹی نشانی یہ تھی، فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں اگر شیعہ دوسرے شیعہ کا خیال نہ کرے، اگر ایک دوسرے میں صلہ رحم نہ کریں۔ یہ جھگڑے بھی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم صاحب بصیرت نہیں۔ آج تیسری صفت جو اصحاب امام حسین میں پائی جاتی تھی، بصیرت، یاد رکھیے گا، ایکسپٹنس آف ولایت، یاد رکھیے گا۔ تیسری صفت جو اصحاب امام حسین میں تھی، یسارعون الی الخیرات۔ جب یہ خیر کو دیکھتے تھے تو بڑی تیزی سے خیر کی طرف دوڑتے تھے۔ مومن کو نیکی کی تلاش ہونی چاہیے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو خیرات کے پیچھے بھاگتے ہیں، کار خیر، دوسرے وہ جو یسارعون بالاسم والعدوان، جو گناہوں کے پیچھے بہت تیزی سے بھاگتے ہیں۔ آپ کا ملک کا سیاسی نظام بتاتا ہے کہ ہمارے سیاستدان برائی کے پیچھے کتنا جلدی بھاگتے ہیں۔ کوئی کرپشن کا کام ہو، کوئی برائی ہو، یعنی پہلے لائن میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ مخصوص نشستوں کے جو فیصلے آئے، ایک بندے کی سیٹ ہے بھی نہیں لیکن لائن میں پہلے کھڑا ہوا ہے کہ مجھے دی جائے، میرا حق نہیں لیکن وہ لائن میں کھڑا ہوا ہے کہ مجھے ملے۔ یسارعون الی الخیرات، مومن وہ جو کار خیر کے پیچھے، منافق وہ جو ہمیشہ کس کے پیچھے بھاگتا ہے؟ گناہ کے پیچھے۔ یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں کہ شناخت خیر اور شر مومن کے لیے بڑی ضروری ہے، کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ آسان تحبوا شیئا فہو شر لکم، کہ مومن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے تو کسی کو پسند کرتا ہے پر وہ تیرے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے۔ ضد نہ کیا کر اللہ سے کہ مولانا 10 سال ہو گئے دعا کر رہا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے جو تو مانگ رہا ہے اسے خیر سمجھ رہا ہے پر وہ تیرے حق کے لیے خیر نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے تو کسی چیز کو شر سمجھ رہا ہے لیکن وہ شر نہیں ہے۔ تبھی حدیث ملتی ہے نا، بعض لوگ مر جائیں گے، قیامت کے دن جائیں گے، دکھائے جگہ یہ پہاڑ بھی آپ کے، یہ گھر بھی آپ کے، یہ باغ بھی آپ کے، یہ ساری نعمتیں آپ کی، تو کہیں گے پروردگارا یہ میرے کس عمل کا نتیجہ ہے؟ تو آواز آئے گی جو دعائیں تم نے دنیا میں مانگی تھی اور میں نے قبول نہیں کی تھی اس کے نتیجے میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اس وقت دعا کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور اللہ مجھے آخرت میں اتنی نعمتیں عطا کرتا۔ تو کہا کبھی کبھی تو کسی چیز کو خیر سمجھتا ہے وہ خیر نہیں، کبھی کبھی شر سمجھتا ہے وہ شر نہیں۔ کہ بعض لوگ ہیں دوڑتے ہیں بالاسم والعدوان، جن میں سے عبداللہ ابن جہش، رسول خدا نے اسے حبش بھیجا، جناب جعفر بھی حبش گئے، عبداللہ ابن جہش بھی حبش گئے، لیکن یہ جیسے حبش گیا مسیحیوں کو دیکھا، ان کی شراب کی محفلوں کو دیکھا، انہی کے ساتھ مل گیا، مسیحی بن گیا اور اسی حبش میں دنیا سے چلا گیا۔ لیکن 13 ایئرز جناب جعفر حبش میں رہے، نہ صرف اپنا ایمان بچایا بلکہ کئی لوگوں کو وہاں مسلمان بنایا جناب جعفر نے۔ ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو کبھی یورپ بھیجتے ہیں، کبھی UK بھیجتے ہیں، کبھی کینیڈا بھیجتے ہیں، کہ مولانا میرا بیٹا امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ میرا بیٹا آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے، بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، بچوں کو انجینئر بناؤ، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو، لیکن اہل بیت فرماتے کم از کم اسے خیر اور شر کی پہچان بھی دو۔ یہ کمال نہیں کہ بچہ ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر بنا لیکن کسائی تو نہیں بنانا، عدالت اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ کہ مولانا میرا بیٹا افسر بن گیا ہے، لیکن ایسا افسر جو رشوت لے اس کے افسر بننے کا فائدہ کیا؟
ایسا ڈاکٹر جو غریبوں کی پرواہ نہ کرے، اس کے ڈاکٹر ہونے کا فائدہ کیا؟ ایسا انجینئر جو حرام خوری کرے، اس کے انجینئر بننے کا فائدہ کیا؟ پہلے ان کے وجود میں شناس خیر و شر پیدا کر. کیا مولانا ڈاکٹر بنایا؟ عادل ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، صفت عدالت والا انجینئر بنایا ہے. کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں مولانا یہاں پاکستان میں جان بچانے کے خوف سے ہم یو کے چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے، کینیڈا چلے گئے کہ جان بچ جائے پاکستان میں. جان 90s میں بڑا خطرہ تھا، شیعوں کو مارا جاتا تھا، اور کہتے مولانا یہاں جان بچانے کے لیے وہاں گئے اور وہاں بیٹی کا ایمان چلا گیا، وہاں بچوں کا ایمان چلا گیا. اب مومن بھی پریشان کرے، یہاں رہے تو مال کا مسئلہ، وہاں جائے تو ایمان کا مسئلہ. کہ مولانا یہاں بزنس نہیں ہے، وہاں بزنس ہے تو ہمیں بچوں کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. سب نہیں، لیکن کچھ ایسے مومنین ہیں جن کے بچے رائے حق سے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ بھی ان کے بچے جنہوں نے 24 گھنٹہ وہاں پہ مشین کی طرح کام کیا لیکن اپنی نسلوں کی طرف توجہ نہیں دی. پہلا کام یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے حبیب ان کا تزکیہ کر. تزکیہ کرنے کے بعد علم کتاب دے، علم کتاب دینے کے بعد صاحب حکمت بنا. تزکیہ ہو، خشک متقی ہو، لیکن اگر علم نہ ہو تو پھر بھی فائدہ نہیں. علم ہو تزکیہ نہ ہو پھر بھی فائدہ نہیں. اگر تزکیہ ہو، علم ہو، لیکن صاحب حکمت نہ ہو پھر بھی. یہ تینوں چیزیں جب انسان کے پاس نہ ہو، صاحب علم بھی بنے. قاضی شورے کے پاس بڑا علم ہے، جو صحبتوں میں رہے اکابر امت کی، کیا ان کے پاس علم نہیں ہوگا؟ اتنے صاحبان علم. خوارج کے پاس تزکیہ ہے، زہد ہے، نماز پڑھتے ہیں، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، لیکن حکمت نہیں ہے. دین ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. جب تک آپ اپنی نسلوں کو یہ نہیں سمجھاؤ گے کہ بیٹا خیر کیا ہے، شر کیا ہے،